مفسرین نے لکھا ہے بل الآخرۃ خیر لک من الاولی، نبیوں کی زندگی میں ان کے ہر لمحے میں وہ ایک ایک مقام بلند ہوتے رہتے ہیں. نبیوں کا مقام ایسا ہوتا ہے. دیکھو جو مشائخ سے جڑے ہوئے ہیں، مشائخ جو دروس دیتے ہیں عام طور پر، جو خلافتیں دیتے ہیں مشائخ کے یہاں، وہ 5 درسوں میں دے دیتے ہیں. 5 لطیفے جس کے مکمل ہو جاتے ہیں، 5 لطیفوں میں خلافت دے دیتے ہیں عام طور پر مشائخ. لطیفہ قلب، لطیفہ روح، لطیفہ سر، خفی، اخفا، یہ 5 اگر کوئی کر لیا تو اب اس کو خلافت دے دیتے ہیں کہ تم اپنے علاقے میں جا کے کام کر سکتے ہو. اگرچہ کہ اس کے بعد اور 5 ہیں، 9 تک ہیں، وہ نہیں، وہ بعد میں اپنے شیخ سے جڑے ہیں نا. تو یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ 5 لطیفے، 5 مقامات ہم کو ملتے ہیں تو خلافتیں مل جاتی ہیں. انبیاء کا مقام یہ ہوتا ہے ہر لمحہ وہ ایک مقام حاصل کرتے ہیں، ہر لمحہ ان کا یہاں ایک مقام ملتے رہتا ہے. نبیوں کا یہ مقام ہر گھڑی ان کا مقام بڑھتے ہی جاتا ہے، بڑھتے ہی جاتا ہے. تو نبی یہ کرتے ہیں کہ جو پچھلا مقام تھا، پچھلے مقام سے ہی اگلے مقام پر آئے ہیں. تو انبیاء علیہ السلام پچھلے مقام پر، مرتبہ اسفل پر یا ما سبق پر، اس کے اوپر استغفار کرتے ہیں. اس کو ذنب سے تعبیر کیا گیا. سابقہ درجے کو، نبیوں کا جو کل کا درجہ تھا، آج ان کا مقام اور بڑھ گیا، کل اور بڑھ جائے گا، ہر دن بڑھے گا، ہر لمحہ بڑھے گا. تو درجہ سابقہ کو ذنب سے تعبیر کیا گیا. یہ ہوتا ہے حسنات الابرار سیئات المقربین. ہمارے لیے تو وہ بہت بڑا مقام ہے، لیکن ان کے لیے کل کے مقابلے میں آج مقام بڑھ گیا. تو وہ کل کا جو مقام چھوٹا ہے اس کے اوپر وہ استغفار کرتے ہیں. اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں 70 سے زائد مرتبہ استغفار کرتا ہوں. ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ، بڑے اللہ والے. وہ فرماتے ہیں توبہ کی کئی قسمیں. ایک توبہ عوام کی ہوتی، ایک توبہ اولیاء کی ہوتی، اور ایک توبہ انبیاء کی ہوتی. عوام کی توبہ تو گناہوں پر ہوتی ہے، اور اولیاء کی توبہ گناہوں پر نہیں، اولیاء کی توبہ غفلت پر ہوتی کہ ہم سے ایک ایسی غفلت ہوگی. یعنی مثال کے طور پر اگر روزے میں کوئی اللہ والے بھول کر کھا لیں تو بھی وہ تڑپ کر روتے ہیں اللہ سے کہ کیسا ہم سے ہو گیا. تہجد میں اگر عام آدمی کی نیند لگ جائے تو اس کو تہجد کا ثواب ملتا ہے، لیکن اولیاء اگر تہجد چھوٹ جائے تو میں کیسے نہیں اٹھا اس پر روتے ہیں. ہے یہ ثواب، آپ سو بھی گئے، آپ کو ثواب ملا ہے، آپ کو جو تہجد کا ثواب ملنا ہے وہ مل گیا ہے، پھر بھی اولیاء کا مقام یہ ہوتا ہے کہ میں اٹھا کیوں نہیں اس پر روتے. تو یہ جو قرب، یہ نیکی ان کے حق میں، وہ اس کو گناہ سمجھتے ہیں. وہ گناہ نہیں ہوتا، وہ اس کو ایسا سمجھتے ہیں، ایسا تصور کرتے ہیں، وہ اللہ سے بہت قریب ہوتے ہیں. تو نسیان وہ بڑوں کے حق میں نسیان سمجھا جاتا ہے، یا درجہ سابقہ. تو یہ تین توبائیں حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان فرمائے. ایک تو عام لوگ جو گناہ ہوتے ہیں اس پر توبہ کرتے ہیں. اولیاء اللہ اپنی غفلت، مجھ سے کیسی غفلت ہو گئی ہے، مثلا کھانا کھانے کے دوران ان سے ذکر چھوٹ گیا، یہ گناہ نہیں ہے لیکن یہ غفلت ہوئی، اس پر وہ روتے ہیں، اس پر توبہ کرتے ہیں اولیاء. اور انبیاء علیہ السلام اپنے سابقہ درجے پر، حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سابقہ درجہ جو کل درجہ تھا، آج جو درجہ ہے وہ کل نہیں تھا، کل اس سے کم تھا. تو اس درجے کے اور اس درجے کے درمیان جو وقت ہے اس کے اوپر استغفار کرتے ہیں. مثلا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گزارش کی، ربی ارینی، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں.
پھر اللہ تعالیٰ نے فلما تجلی ربه للجبل جعله دکا وخر موسیٰ صعقا، اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی کوہ طور پر ڈالی اور وہ اس سے بے ہوش ہو گئی۔ جیسے ہی ہوش آیا تو وہ کہنے لگے اللہ میں اپنے گناہ پر توبہ کر رہا ہوں، تبت الیک وانا اول المسلمین۔ تو یہ جو نبی توبہ کر رہے ہیں وہ توبہ گناہ پر نہیں ہے بلکہ اس پر ہے کہ میں نے اللہ سے مطالبہ کر لیا، حالانکہ وہ بھی ایک عبادت ہے، اللہ کو دیکھنا کتنا بڑا مقام، لیکن انہوں نے یہ سوچا کہ مطالبہ صاحب اختیار کو ہوتا ہے، تو میں تو محبت میں اللہ سے تعلق میں صاحب اختیار نہیں ہوں، مطالبہ کا دیدار کا مطالبہ میں کیسے کر لیا، حالانکہ گناہ نہیں، بہت اچھی بات ہے لیکن اس کو ایسا سمجھتے ہیں۔ تو الغرض ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے اوپر انشاءاللہ آپ علیہ السلام سے نسیان ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 15 دن تک وحی کو موقوف کر دیا۔ 15 دن کے بعد وحی آئی اور کہا گیا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، ایسا نہ کہیے کہ میں کل کر دوں گا، بلکہ انشاءاللہ کہا کیجیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں سوالات کے جو یہودیوں نے کیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمانے کے لیے کہ یہ کہف والے کون ہیں، ذوالقرنین کون ہیں اور روح کی حقیقت کیا ہے، ان تینوں کے جواب کے لیے اس سورت کو نازل کیا ہے۔ اب یہاں سے تفصیل سے کہف والوں کا یعنی اصحاب کہف کون ہیں کیا ہیں ان کی تفصیلات آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، شاید آپ اپنے آپ کو ان کے پیچھے ختم کر دیں گے، اپنی جان دے دیں گے آپ ان کے پیچھے، اس بات پر کہ وہ اس کلام کو، اس قرآن پر ایمان نہیں لا رہے۔ آپ اتنا تڑپ جاتے ہیں ہر ایک کے ایمان لانے پر پہلا سی تڑپ آپ کی کہ یہ قبول کر لیں، یہ ایمان لا لیں، یہ صحیح بن جائے، یہ جہنم سے بچ جائے، اس کے لیے آپ کو ایسی بے چینی اور تڑپ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شاید آپ جان دے دیں گے، اتنا ان کے پیچھے لگے۔ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، بے شک ہم نے زمین پر جو کچھ ہے وہ زمین کے لیے رونق بنا رکھی۔ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ صرف زمین کی رونق ہے، یعنی جتنا آپ سونا بول دیجئے، چاندی بول دیجئے، ہیرے جواہرات بول دیجئے، یہ سب زمین پر رہنے والا ہے، ہمارے ساتھ کوئی چیز آنے والی نہیں ہے۔ اس لیے مشائخ نے کہا ہے جو آپ نے کھا لیا وہ آپ کا، جو پہن کے پرانا کر دیا وہ آپ کا ہے، اور جو اللہ کے راستے میں آخرت کے بینک میں جمع کر دیا وہ اپنا ہے۔ بقیہ آپ کا اچھا محل تھا، اس کے اندر ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے، سونے چاندی تھے، زینت اللہ، یہ سب زمین کی رونق ہے، زمین پر رہے گی، ہمارے ساتھ آنے والی نہیں ہے۔ اور پھر وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور بے شک ہم اس کو جب قیامت آئے گی تو جتنی بھی چیزیں آپ کو دکھ رہی ہے اوہ زمین پر یہ چیزیں ہیں، یہ ہیں صعیداً جرزا، چٹیت میدان، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بنا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی گئی ہیں ہم کو بالخصوص اس صورت میں انشاءاللہ کہنے کا اہتمام سکھایا گیا ہے، ہم کو اس کی برکتیں بتائی گئی۔ جب آدمی مسلمان اپنے کسی بھی کام میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اللہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ اس وجہ سے بندے کو ہمیشہ انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ انشاءاللہ کہنے سے ہوتا کیا ہے؟ انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے اس کام میں اللہ معاون بن جاتے ہیں، مددگار بن جاتے ہیں۔ اور اگر انشاءاللہ نہیں کہتے ہیں تو کتنے بڑے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام ہیں، ان کی بھی یعنی پکڑ ہو گئی اور ان کی جو خواہش ہوئی وہ پوری نہیں ہوئی۔ تو ایسے حالات ہوتے ہیں، اس وجہ سے یہ پیغام بھی اپنے ساتھ رکھیے اور خاص طور پر یہ بات بھی رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کو غلط جگہوں پر بھی استعمال نہیں کرنا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ان سے جیسے یہ رخے تھے، رخا چھاپتے ہیں، قرآن کی آیت لکھتے رہے، انشاءاللہ لکھتے رہے، ماشاءاللہ لکھتے رہے، ایسے وقت میں زبان سے بول لینا چاہیے۔ بخاری شریف شروع ہوتی ہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ سے شروع کیا، الحمدللہ سے شروع نہیں کیا، تو وہاں پر سارے شارحین یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بسم اللہ لکھا ہے، الحمدللہ اپنے زبان سے کہا ہے،
اور جہاں پر وہ بسم اللہ نہیں لکھتے ہیں تو بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں نہیں لکھا ہے لیکن زبان سے انہوں نے بولا ہے. تو رکوع میں یا ایسے کاغذات میں جہاں پر بسم اللہ کی بے حرمتی ہوتی ہو، انشاءاللہ کی بے حرمتی ہوتی ہو، ماشاءاللہ کی بے حرمتی ہوتی ہو، ایسی جگہوں پر لکھنا نہیں چاہیے، زبان سے بولنا چاہیے. اللہ جو باتیں کہیں گے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. لك الحمد والشكر يا الله فضل ذنوبنا اجمعين. اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت. اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری لفظوں کو غلطیوں کو درگزر فرما دے. اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں صحت عطا فرما دیجیے، بالخصوص سرفراز احمد صاحب، سفیر خان صاحب، ان سب کو صحت عطا فرما دیجیے. اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا کہنے والے تھے وہ بھول کے ان سب کے مریضوں کو شفا کاملہ عطا فرما عاجلہ عطا فرما مستمر عطا فرما دائما نصیب فرما. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وآله أجمعين. الحمد لله.